میرے پچھلے لیکچر بواسیر کی وجوہات، علامات، پرہیز اور علاج کے بعد کئی دوستوں نے اینل فشر اور اینل فسٹولا جسے بگندر بھی کہا جاتا ہے کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے ہیں۔ ہومیوپیتھی ڈاکٹر سہیل احمد، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میرا آج کا لیکچر بھی اسی ٹاپک پر ہے کہ بواسیر، اینل فشر اور اینل فسٹولا میں کیا فرق ہے اور اس کا پرہیز اور علاج کیا ہے۔ دوستو، بواسیر کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اینل فشر۔ قبض کی وجہ سے جب ہم زور لگا کر ہارڈ سٹول پاس کرتے ہیں یعنی پخانہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اینس کی انر لائن یعنی پخانے والی جگہ کی اندر کی کھال پھٹ جاتی ہے اور درد، جلن، چبھن اور خارش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے ہم اینل فشر کہتے ہیں۔ اس کا پرہیز اور علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائبر کا استعمال کریں۔ سبزیاں، پھل، روٹی میں فائبر ہوتا ہے۔ 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اہم بات، بواسیر اور اینل فشر میں فرق کیا ہے؟ بواسیر میں بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور درد کم مگر لیٹ سٹیجز میں ہوتا ہے، جبکہ اینل فشر میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے اور بلیڈنگ کم ہوتی ہے مگر بہت دیر میں جا کر ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اینل فسٹولا۔ پخانے کے راستے کے اندر اور باہر کی طرف پیپ کا دانہ بنتا ہے جس کے اندر سے پہلے پیپ نکلتی ہے، پھر راستہ بننے کی وجہ سے سٹول پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پخانے کے راستے کا جو باہر کا حصہ ہے، اگر اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو پیپ والا دانہ یا پھوڑا بنتا ہے جسے ہم اینل فسٹولا کہتے ہیں۔ تو دوستو، بواسیر، اینل فشر اور اینل فسٹولا، ان تینوں میں سے اگر آپ کسی ایک یا تینوں کا شکار ہیں تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو ترجیح دیں، آپریشن سے بچیں۔ ہومیوپیتھک ایک مکمل اور فائدہ مند علاج ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیمتی معلومات آپ کے دوستوں اور جاننے والوں تک پہنچے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دوست بواسیر، ہیمورائڈز یا پائلز کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پخانے کے راستے خون آتا ہے، ایسا لگتا ہے پخانے والی جگہ باہر آ رہی ہے اور وہاں پر پیپ کا دانہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درد، جلن، چبھن اور خارش کی شکایت کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی ڈاکٹر سہیل احمد۔ دوستو، میرا آج کا لیکچر بھی اسی ٹاپک پر ہے کہ بواسیر کی علامات، وجوہات، پرہیز اور علاج کیا ہے۔ ہمارے پخانے کے راستے جو خون کی نسیں نارمل حالت میں ہوتی ہیں، اگر وہ پھول جائیں تو اسے بواسیر کہتے ہیں۔ بواسیر مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم میں پخانے کے راستے خون آتا ہے، دوسری قسم خون اور موقع باہر آتے ہیں اور پخانہ ختم ہونے کے بعد خود ہی اندر چلے جاتے ہیں۔ خون بھی آتا ہے، تیسری قسم میں خون بھی آتا ہے اور موقع بھی باہر آتے ہیں اور بعد میں مریض موقع اپنے ہاتھ سے خود اندر کرتا ہے، اور چوتھی قسم میں موقع باہر ہی رہتے ہیں اور اندر نہیں جاتے۔ اہم سوال یہ ہے کہ بواسیر ہوتی کیوں ہے، اس کی وجوہات، پرہیز کیا ہے۔ تو نمبر 1، بواسیر قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ فائبر کا استعمال نہیں کرتے یعنی پھل، سبزیاں اور روٹی نہیں کھاتے، انہیں بواسیر کی شکایت ہوتی ہے۔ چوکر والے آٹے میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور بواسیر کی پہلی قسم فائبر کے استعمال اور زیادہ پانی پینے سے خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مریض کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ رات کو کھانا لیٹ مت کھائیں۔ اس کے علاوہ موٹاپا، آرام پسندی، زیادہ وزن اٹھانا، زیادہ کافی اور سگریٹ کا استعمال، جنک فوڈ، بازاری کھانے سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط کریں، واک اور ایکسرسائز ضرور کریں۔ اگر آپ کو بواسیر کی شکایت ہے تو ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں اور آپریشن سے بچیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں یہ قیمتی اور اہم معلومات آپ کے دوستوں اور جاننے والوں تک پہنچے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ڈینگی بخار کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ ڈینگی بخار ایک وائرل بیماری ہے، یہ وائرس کوز کرتا ہے۔ ڈینگی بخار 6 سے 7 دن کے اندر خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی ڈاکٹر سہیل احمد۔ آج ہم ڈینگی بخار کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ ڈینگی وائرس مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اہم بات یہ کہ ڈینگی ہر مچھر کے کاٹنے سے نہیں ہوتا۔ وہ مچھر جس کے اندر ڈینگی کا وائرس ہوگا وہ اس بیماری کا سبب بنے گا۔
برسات کے موسم میں مچھر کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جسم میں درد، وامٹنگ، بخار اور لو بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ خطرناک حد تک پھیل جاتا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کھلی جگہ پر سو رہے ہیں تو پورے جسم پر نیٹ استعمال کریں، کھلی جگہ کوائل جلا کر رکھیں، اسکین پر مچھر مار کریم استعمال کریں۔ اہم بات یہ کہ چھوٹے بڑے پانی کے جوہر میں یہ مچھر نشو نما پاتا ہے، کوشش کریں کہ ایسا پانی کا جوہر نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں بھی پانی جمع کر رہے ہیں تو اسے ڈھانپ کر رکھیں۔ کوشش کریں کہ روٹین کے ساتھ مچھر مار سپرے استعمال کریں۔ ڈینگی کا مچھر صبح یا شام کو کاٹے گا، دن میں کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ڈینگی بخار چھوٹے یا بڑے کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ڈینگی بخار میں مبتلا ہیں یا شبہ ہے تو قریبی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیمتی معلومات آپ کے دوستوں اور گھر والوں تک پہنچے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔